تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے روحانی دینی بھائیوں، آج کا یہ پروقار دن اور پروقار جگہ اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں، اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رکھیے، ہر امتی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دے تب بھی رسول اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ وہ سارے جہاں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرے، آپ سے محبت رکھے، اور ساری دنیا کی محبوب ترین چیزوں کو آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے قدموں پر قربان کر دیں۔ یہ محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ ادنا درجہ ہے، اور آپ سے محبت کا جو انداز ہے وہ ہر عاشق کا ایک اپنا اور جدا گانا ہے، اور ہر ایک کو جو فیض ملا ہے وہ وہاں سے جتنی زیادہ آپ کی مضبوط نسبت ہوگی اور جتنا زیادہ تعلق رسول بنے گا اتنا ہی زیادہ فیض ملتا جائے۔ اور جس نے جس انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اس نے اسی میں تذکرہ کر دیا، اور دیدار کرنے والے نے کہہ دیا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں۔ اب اس نے کہا کہ یہ میں نے ایسی صورت دیکھ لی ہے، اس کو میں کیا کہوں؟ جان آنکھاں سے مراد یہ ہے کہ ساری کائنات کی جان میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ جس چہرے کو میں نے دیکھا ہے سارے جہاں کی جان ہے، اور سارا جہاں اس پہ قربان ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جو محبت کرنی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے کہ میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ اور وہ شان عطا فرمایا ہے، وہ سیرت اور صورت عطا فرمائی ہے، اور جو بھی اس کے اندر فنا ہو گیا اس آنکھ کو کہیں اور آنکھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور رونے والے حضور کے عشق میں تڑپا کرتے ہیں اور رویا کرتے ہیں، اور جب یہ عشق مل جائے، اس عشق کی مثال دنیا کے کسی عشق اور محبت کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی، اور برستی رہتی ہیں ساون کے بادلوں کی طرح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی آنکھیں، میرے چہرے پہ جو دو آنکھیں لگی ہیں، ان کا برسنا، ان کے آنسوؤں کا ٹپکنا اور ان کا انتظار کرنا فقط آپ کی ذات کے لیے ہے۔ جی ہر ایک مومن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، ہم دنیا کے لیے کیوں روئیں، دنیا کی چیز کھونے کے لیے کیوں روئیں، ہم دنیا کی ہرس میں کیوں روئیں؟ آنسو بہنے ہیں تو عشق رسول میں بہنے چاہیے۔ اور جب یہ دل بن جائے اور جب یہ اسم ذات سے تعلق جڑ جائے تو پھر جب یہ اسم پختہ ہو جائے تو پھر انسان کے تصور کہیں اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، امتی جتنا بھی خطا کار ہو، حضور سے عشق کرنے والا نجات پا جائے گا۔ میری خطاؤں کو کوئی سرا نہیں ملتا، حضور آپ کی رحمت کو، آپ کے رحمتوں کے سلسلوں کی طرح، آپ کے رحمت کے سلسلے ختم ہی نہیں ہوتے، بے شک میرے بڑے گناہ ہیں۔ اپنے محبوب سے عشق ایسے کیجئے۔ اور مجھے تو کوئی راستہ اتنا حسین نہیں لگتا، بڑے بڑے سفر کیے ہیں، کوئی بھی راستہ، خوبصورت سے خوبصورت راستہ جس کی دنیا میں لوگ شاید تشبیہ دیتے ہیں،
کوئی بھی راستہ اتنا حسین نہیں لگتا اے عاجز شہر پیغمبر کے راستوں کی طرح. میں نے ان پتھروں پہ چل کے دیکھا، ایسے محسوس ہوا کہ نیچے گلاب کے پھول ہیں. میں نے خار کو جب چھوا تو پتا چلا کہ موتیے کے پھول ہیں. جب میں ان گلیوں میں گھوما تو پتا چلا مشک و عنبر کی خوشبو ہے. میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ راستہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر مدینہ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ مسکن، میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہیں جس ان پہاڑوں کے اوپر پڑی ہیں، ماشاءاللہ ان زمینوں کا کیا چرچا کیا جائے اور ان درختوں کا کیا ذکر کیا جائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے محبوب کے راستے، میرے محبوب جن راستوں پہ گزرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین روایات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اپنے محبوب کو تلاش کرنا ہوتا، جب بھی ہم اپنے محبوب سے ملنا چاہتے، در اقدس پہ آتے، پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، تو پھر ہم آپ کی تلاش میں نکلتے، جہاں جہاں خوشبو لے کے جاتی ہم اس راستوں پہ چلتے اور اپنے محبوب کو پا لیا کرتے تھے. جن جن قدموں پہ میرے محبوب چل کے اس منزل پہ پہنچتے، ان قدموں سے خوشبو بکھر جایا کرتی اور آپ کے عاشق آپ کو تلاش کر لیا کرتے.